ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز سے بچو۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے کہ نشے سے کس طرح سے انسان اپنی زندگی تباہ کرتا ہے۔ صرف چھوٹے سے سیٹسفیکشن کے لیے، ایک شارٹ ٹرم سیٹسفیکشن کی وجہ سے اپنی زندگی کو کس طرح سے انسان تباہ کرتا ہے۔ دیکھیے، فقہ اسلامی کی روح سے انسان کے لیے ہر وہ چیز حرام ہے جو انسان کے دماغ میں نشہ پیدا کر دے، چاہے وہ کوکین ہو، چرس ہو، شراب ہو یا بغیر ضرورت نشہ پیدا کرنے والی دوائی ہو۔ آج انسان کے دماغ میں اتنی فکریں ہیں، اتنی ٹینشنیں ہیں، اور انسان نے اپنی خواہشوں کو، اپنی ضروریات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ زیادہ تر دنیا میں جو لوگ ہیں انہیں گھبراہٹ، ڈپریشن، ٹینشن، زیادہ تر ان سب چیزوں کے شکار ہیں۔ وہ انسان ان نفسیاتی بیماریوں سے کچھ وقت تک بچنے کے لیے انسان ڈرگز، شراب، نیند کی گولیاں بدڑک استعمال کر رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے ان کی پرابلم سالو ہو جائے گی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ ان چیزوں کے استعمال سے ان کی پریشانیاں کم نہیں ہوں گی بلکہ اور بڑھ جائیں گی، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کم ٹائم کے لیے آپ کی پرابلم کو سولوشن دے سکتی ہیں، لیکن لانگ ٹائم کے لیے نہیں دے سکتی۔ میڈیکل سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ ڈرگز، شراب، چرس، گانجا، سگریٹ وغیرہ انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ انسان ان کا عادی ہو کے اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے نقصان پہنچاتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو جتنا کم رکھے گا اتنا ہی خوش رہے گا۔ ہم اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ ہر چیز جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ہم سوچتے ہیں اس چیز کو ہم خرید لیں، اس چیز کو ہم لے لیں، لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ انسان جتنا بھی اپنی ضرورتوں کو بڑھاتا ہے، اپنی ضروریات کو بڑھاتا ہے، تو اس سے وہ خود پرابلم میں پھنس جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کی اگر ہم بات کریں تو انسان کی زندگی کا صرف ایک مقصد رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے جلد دولت کما لے۔ آج کے دور کے جو بھی شوز وغیرہ دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ، اس میں بھی یہ چیز دکھایا جاتا ہے، امیروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مطلب 500 کروڑ کا بزنس ہے، 800 کروڑ کا بزنس ہے۔ کبھی کسی غریب کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ غریب انسان کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو چیز خربوں میں ہوتی ہے، اربوں میں ہوتی ہے، لگژری کارز، لگژری بائکس، یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش نہ کریں ارننگ کرنے کے لیے، ارننگ ہمیں کرنی ہے، لیکن جو شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ پاسبل نہیں ہے۔ محنت کریں آپ اگر محنت کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گا جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن شارٹ کٹ ہر انسان آج کے وقت میں چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے کم سے کم ٹائم میں امیر ہو جاؤں، اور جب وہ بہرحال شارٹ کٹ چاہتا ہے تو شارٹ کٹ تو ظاہر سی بات ہے شارٹ کٹ سے پاسبل ہی نہیں ہے امیر بننا یا کوئی بھی چیز اپنے مقصد کو پورا کرنا۔ تو جب وہ شارٹ کٹ کامیاب نہیں ہو پاتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر انسان مایوس ہو کر اپنی مایوسی کو دور کرنے کے لیے نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے، اور وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ جس لت میں وہ پڑ رہا ہے، جس نشے کی طرف وہ جا رہا ہے، اس سے اس کی زندگی ہی تباہ ہو جائے گی۔ اسلام کہتا ہے کہ مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ زندگی کے میدان میں جد و جہد کرو گے تو دیری سے ہی لیکن کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ محنت کریں، جو بھی پرابلم ہے زندگی کی اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بھئی پرابلم تو ہر انسان کے ساتھ ہے، آپ کوشش کرنے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو سولوشن نکلے گا۔ اب بنا کوشش کے سولوشن تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، وہ چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز سے بچو، کیونکہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہوتی ہے۔
کیونکہ نشہ کرنے کے بعد انسان کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا. صحیح ڈیسیزنز کبھی بھی نشہ کرنے کے بعد نہیں لے سکتے. اور زندگی میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صحیح وقت پر صحیح ڈیسیزنز کو لیں اور اپنی زندگی کو خوشحال کریں.